औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिअदद अल-मुज़म्मिल वल खसाइस। नाज़रीन TRTV अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हफ़्ता कैसा रहेगा और मई का आखिरी हफ़्ता हम आपके साथ अब बताएंगे कि ये हफ़्ता आपका कैसा रहेगा। ये जो मई का आखिरी हफ़्ता है 22 से 31 मई 2024 के दरमियान में कि आपके सितारे क्या कह रहे हैं और किन हालात और किन मामलात से गुजर रहे हैं, तो एक नज़र हम इस पर डालते हैं। और सबसे पहला हमारा बुर्ज है बुर्ज हमल, जैसा कि एरीज कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मरीख है और आपका लकी दिन मंगल का है। लकी अदद 9 है और आपका याकूत आपका लकी स्टोन है। और इस हफ्ते का जायचा बनाते हैं 22 से 31 मई 2024 का। तो इस जायचे में जिस वक्त हमने आपके सैयारगान की पोजीशन देखी तो हमें पता ये चला कि आपके जायचे बता रहा है कि इन दिनों में सफ़र के रोशन इम्कानात मौजूद हैं। कारोबारी पोजीशन आपकी बेहतर रहने के इम्कानात हैं। बच्चों की तालीम की तरफ आप खसूसी तवज्जो दें तो वहाँ से आपको बेहतरीन नताइज निकल सकते हैं। घरेलू मामलात आपके हल तलब हैं, यानी कि अगर घर के कोई ऐसे मामलात हैं जिनको बैठकर आप हल करना चाहें तो इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में उनका बेहतरीन अच्छा नतीजा निकल सकता है। मेहमानों की आमदोरफ्त इन दिनों में आपके यहाँ मौजूद रहेगी। ऐसे ख्वाहिशमंद अफराद जो कि शादी करना चाहते हैं या निकाह करना चाहते हैं या कहीं पर शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मुवाफिक हैं। और ऐसे लोग जो कि कहीं पर प्यार इश्क मोहब्बत के नाते में मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन वो इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं और कोई मज़बूत रिश्ता देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये हफ़्ता बहुत ज़्यादा मुवाफिक साबित हो सकता है। कारोबारी हजरात को इन दिनों में फ़ायदा हो सकता है। आप एहतियात करें और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं तो इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा आपका है और जीत आपकी है। माली नोयत के जितने भी मामलात हैं इन दिनों में अगर आप उनको हल करना चाहें तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अफसरान बाला से आपके मामलात और ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। मुलाजिम पेशा अफराद के लिए जो ख़तरे की घंटी बज रही थी वो अब टल चुकी है और इंशाअल्लाह ताला उनके मामलात भी इस हफ़्ते में हमें बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। और इस हफ़्ते का जो लकी अदद आपका बनता है तो वो 6 और 7 का अदद बनता है। अगर आप इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहें तो ये अयाम आपको फेवर कर रहे हैं और इसी तरीके से कहीं से मुफ्त की दौलत भी आपको मिल सकती है। और वो अफराद जो कहते हैं कि हम किसी परेशानी में, मुश्किल में और किसी भी किस्म के ऐसे मामलात में हैं कि जिनसे उनके ज़हनी दबाव में इजाफ़ा हो रहा है, जो कि टेंशन डिप्रेशन के शिकार हैं, तो उन्हें चाहिए कि मंगल के दिन अपने बुर्ज के मुताबिक सदका ज़रूर दें। और सदक़े में हमने बताया है कि गोश्त आप दें या किसी भी तरीके से आप 9 अदद कलेजी का सदका दें और मंगल के दिन रात को 8:15 से 8:15 से 9 के दरमियान में ये सदका दें तो अल्लाह ताला आपकी आने वाली किसी भी परेशानी मुसीबत से आपको महफूज रखेगा और इस सदके की बरकत से वो परेशानी मुसीबत टेंशन डिप्रेशन टल जाएगा इंशाल्लाह। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ोहरा है और ज़ोहरा इन दिनों किन हालात और किन मामलात से गुजर रहा है आपका जायजा कशीद किया जाता है 22 से और 31 मई 2024 के दरमियान का। और इसमें सैयारों की कंडीशन देखी जाएगी तो सैयारे इन दिनों में आपके बता रहे हैं कि दूसरों से वाबस्ता तवक्कात इन दिनों में पूरी हो सकती है। ये अय्याम ऐसे हैं कि आपके अखराजात में इजाफा मुमकिन है। कर्ज की वसूली के लिए भी ये दिन आपको फेवर दे रहे हैं। यह अय्याम ऐसे हैं कि थोड़ी सी मेहनत करके आप कर्ज अपना अदा कर सकते हैं। सफ़र के मामलात आपके बहुत आपके लिए मुबारक साबित हो सकते हैं और कारोबारी कार से किया गया सफ़र इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। गैर शादीशुदा हजरात की शादी में कुछ रुकावट का अंदेशा है और वो रुकावट उनके अपने ही कोई महबूब यानी कि जानने वाले हैं और महबूब से मुराद यानी कि अजीज़ रिश्तेदार वगैरह इस टाइप के लोग हैं और वही पैदा करेंगे रुकावट। आपको चाहिए कि अपने गिरदोपेश पर नज़र रखें, अपने दोस्त और दुश्मनों की पहचान रखें कि इस किस्म के मामलात आपके साथ दरपेश ना आ सकें। ऐसे अफराद जो कि निकाह शादी ब्याह
कुछ ऐसा करना चाहते हैं तो उनके लिए ये अयाम बहुत मुवाफिक है। ऐसे अफराद जो कि किसी इदारे में मुलाजिम हैं और वो किसी अफसर के मातहत हैं तो उनको अपने अफसर के भी हमायत हासिल रहेगी और उसकी वजह से उनकी कोई परेशानी ख़त्म हो सकती है। आप हकाम बारह से भी ताउन करें तो आपको इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले किसी भी परेशानी मुसीबत से निजात मिल सकती है। अपनी सेहत का इन दिनों में ख्याल रखेंगे। अगर आपने सेहत का ख्याल रखा तो आप बेहतर तौर पर अपने ज़िम्मेदारियों को निभा सकेंगे, वरना काम की ज़्यादती की वजह से, टेंशन डिप्रेशन की वजह से आपकी सेहत के ख़राब होने का अंदेशा ज़्यादा है। और इन दिनों में आपका जो लकी अदद है 6 और 9 है, आप उसका कहीं पर भी आजमा सकते हैं और अल्लाह ताला आपके लिए आसानी ही आसानी पैदा कर सकता है। और इन दिनों में अगर आप चाहें तो सदका ज़रूर दें, और सदका आपके लिए इस वजह से ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसे मामला देख रहे हैं कि जिनमें आपकी परेशानियां आइंदा दिनों में उलझती हुई और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सदका आपका जुमा के दिन बनेगा और 1:15 से 2 बजे के दरमियान में सिर्फ शक्कर या चीनी आप कीड़े मकोड़ों को डाल दिया करें तो इस सदका की बरकत से आने वाली कोई भी परेशानी मुसीबत टल जाएगी। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज जूज़ा और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद है। और सैयारा अतारुद की पोजीशन हम देखते हैं कि क्या है, लेकिन हमने इस पोजीशन को देखने के लिए आपका जायचा कशीद किया और जायचा कशीद किया 22 से और 31 मई 2024 का, जो कि इस मई का आखिरी हफ्ता है। और इसमें हमने आपके सैयारों की पोजीशन देखी तो पता चला कि सैयारा अतारुद के सैयारा ज़ोहल के साथ नज़र तस्दीस कायम हो रही है। नज़र तस्दीस ऐसी है कि ये पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। इस एनर्जी के तहत आप अपने अदालती मामलात को बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं। विरासती अगर आपके कोई ऐसे तस्वीर चल रहे थे और कुछ ऐसे मामलात जो कि ख़ानदानी तौर पर बिगाड़ पैदा हो गई थी, अब वो दुरुस्त होने की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इबादत रियाजत की तरफ ज़्यादा ध्यान दें तो आपके मामलात बेहतर हो सकते हैं। यह अय्याम ऐसे हैं कि जब आप इन दिनों में वजीफ़ा की बरकत से या इबादत रियाजत की बरकत से अपने रूहानियत को बहुत अरूज तक ले जा सकते हैं। ये अय्याम ऐसे हैं कि इनमें अजीज़ व अकारिब का ताउन भी आपके साथ हासिल रहेगा। बहन भाइयों की तरफ से आपके मामलात ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र के ख्वाहिशमंद हैं तो ये दिन आपको मुकम्मल तौर पर मदद दे रहे हैं, क्योंकि इन दिनों में अगर आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं, यानी कि अपने कागजात जमा करवाते हैं या कोई इब्तदा भी करते हैं इस काम की कि बैरून मुल्क सफ़र के लिए, तो ये दिन आपको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। वालिदैन के लिए बच्चों के तौर पर यह हफ़्ता देखा गया तो ऐसे बच्चे जो कि स्कूल में हैं और वालिदैन उनकी तालीम की तरफ से कोई फ़िक्रमंद थे, तो ये दिन उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अगर आप सोच समझ कर कोई अच्छा कदम उठाते हैं तो भी आपको मुकम्मल सपोर्ट इन दिनों में मिल रही है। तालीमी सरगर्मियाँ तालिब इल्मों के लिए ये थोड़ी सी मेहनत करके आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं इन दिनों में। और इन दिनों में अगर आप कुछ मेहनत करेंगे, यानी कि अगर कुछ तालीम की तरफ देखना चाहेंगे और तवज्जो देंगे तो कम मेहनत से आपको उससे ज़्यादा फ़ायदे होंगे। वजह उसकी ये है कि तालीम का सैयारा इन दिनों में आपका मज़बूत मौजूद है आपके जायचे में, और जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। ये अय्याम है कि आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहें तो उसमें आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा मिलेगा और दुश्मन आपके मुंह की खाएंगे। ये दिन है कि इन दिनों में आप दुश्मनों पर गालिब भी आ सकते हैं। जज्बात में रहकर कोई फ़ैसला ना करें। अगर आपने जज्बात में रहकर कोई फ़ैसला किया तो फिर उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आपको चाहिए कि जो भी काम करें मुकम्मल होश हवास के साथ करें और सदक़ात का एहतमाम लाजमी करें। सदक़े के बगैर कोई काम ना करें। और सदक़ा का हमने कई बार आपको बताया है कि किस तरीके से क्या सदका देना है। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज सरतान और आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर है। कमर इन दिनों किन हालात से, किन मामला से, किस हिस्से गुजर रहा है, तो इसको देखने के लिए हमने आपके बाकी सैयारों को भी देखने के लिए आपका जायचा बनाया। और जायचा जो बनाया तो वो हमने 22 से 31 मई 2024 के दरमियान का बनाया। इसमें देखा कि आपके जायचे के मुताबिक आपके सितारे क्या कह रहे हैं।
تو ان دنوں میں آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کی معاونت رہے گی، یعنی کہ دوستوں کی آپ کو سپورٹ رہے گی اور کسی کام کے ہونے میں آپ کے دوست آپ کی مدد کریں گے۔ ان دنوں میں زندگی کا لطف ضرور اٹھائیے اور اپنے فرائض کو پس پشت نہ ڈال دیں۔ جو ذمے آپ کے کام ہیں، جو ذمہ داریاں آپ کو دی گئی ہیں، ان کو بھی آپ نبھائیں، لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ آپ ان ذمہ داریوں کو نبھانا آپ کا فرض ہے۔ اپنے موجودہ منصوبوں کو آپ جاری رکھیں اور اس میں کسی بھی قسم کا رخنہ نہ ڈالیں، یعنی کہ ان منصوبوں کو جو آپ نے ایک پلاننگ کر لی ہے، اس پلاننگ پر آپ کام کریں ضرور اور اس پلاننگ کو آگے بڑھاتے جائیں، اسے کہیں پر روکیں نہیں۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ اپنے دوستوں سے مشورہ اس بارے میں ضرور کریں، اور ایک ایسا شخص ہے جو کہ آپ کے ساتھ مخلص بھی ہے اور آپ کو صحیح مشورے پہلے بھی دیتا ہے اور اب بھی وہ شخص صحیح مشورہ دے گا، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے بالکل قریب ہے۔ ایسے سرطانی افراد جو کہ عرصہ دراز سے عرض قلب میں، جگر میں یا معدے کے امراض میں مبتلا ہیں، تو اب ان کو اپنا باقاعدہ طور سے علاج کروانا چاہیے، اپنے معالج سے رجوع کرنا چاہیے، چونکہ یہ ہفتہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہے اس معاملات میں کہ اب آپ کی صحت بہتر ہو جانی چاہیے۔ اور اگر پھر بھی صحت بہتر نہیں ہے اور مشکلات آپ کے سر پر ہیں، پریشانیاں آپ کے سر پر ہیں، مفلسی افلاس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں، تو ان دنوں میں آپ صدقہ ضرور دیں۔ ہم نے بیشتر بار بتایا ہے کہ آپ نے صدقہ اپنے برج کے مطابق کیا دینا ہے، تو وہ صدقہ آپ دیں، اور ہم نے بیشتر بار بتایا ہے کہ آپ نے کیا صدقہ دینا ہے، کیسے دینا ہے۔ تو اس بارے میں ہم ایک بار پھر آپ کو مختصر بتا دیتے ہیں کہ آپ بہتے ہوئے پانی میں، دریا، ندی، نہر اور سمندر میں اگر آپ مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈالتے ہیں تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، ورنہ کم سے کم آپ شکر اور سوجی اور آٹا یہ مکس کر کے سموار کے دن 1:15 سے اور 2 بجے کے درمیان میں ڈال دیا کریں، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کی برکت سے آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ خواتین ان دنوں میں ہلکے رنگ کا لباس استعمال کر سکتی ہیں، اور ہلکے رنگ کا لباس آپ کے لیے ایسی بند گراہیں بھی اور قسمت کے دروازے بھی کھولنے کی جانب اشارہ ہے۔ اگر آپ ان دنوں میں اوپن نگینہ پہننا چاہیں اور یا سفید یا دودھیا رنگ کے کوئی بھی نگینے پہننا چاہیں تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ شمس ہیں، اور برج اسد اور یعنی لیو کے لیے ہم نے جائزہ کشید کیا جو کہ 22 سے 31 مئی 2024 کے درمیان کا تھا، اور اس دوران میں آپ کے سیاروں کی پوزیشن دیکھی گئی۔ تو اس پوزیشن میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان دنوں میں آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج جوزہ جمنائی میں داخل ہو رہا ہے، جو کہ بہن بھائیوں سے متعلق ہے، اور اس کے اثرات آپ پر بہت اچھے رہے، یعنی کہ بہن بھائیوں سے آپ کے معاملات بہتر رہیں گے، آپ علم عقل کے کاموں میں بہترین آپ خدمات انجام دے سکتے ہیں اور آپ کی صلاحیتیں ابھر کر سامنے آ سکتی ہیں۔ زرعی زمین، جائیداد، پلاٹ، مکان کوئی خریدنا چاہے تو یہ ایام آپ کے لیے بہتر ہے۔ برج جوزہ میں یہ سیارہ 20 مئی کو داخل ہوگا، جہاں پر اس کا قیام 21 جون تک رہے گا، اور یہ جو 21 جون تک وقت ہے آپ کے لیے بہت زیادہ فیوریبل ہے۔ اس دوران میں عزت، مال، عزت، دولت، شہرت، یہ سب چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، اور اولاد سے متعلق اگر آپ کوئی اچھی پلاننگ کرنا چاہیں تو آپ ایک اچھے باپ یا اچھی ماں بھی ثابت ہوتے ہیں، اور اولاد کے لیے آپ بہتر سوچ سکتے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد سے وفا ملے گی، اور اولاد کی طرف سے ان دنوں میں کوئی دکھ یا پریشانی ملنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ایسے لیو سے متعلق رکھنے والے ایسے افراد جو کہ اب تک کاروباری طور پر پریشان تھے، تو یہ ایام اشارہ دے رہے ہیں کہ ان کے مالی معاملات بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے، لیکن کسی پر اندھا دھند اعتبار کرنا آپ چھوڑ دیں۔ اگر کسی پر آپ نے اس طریقے سے اندھا دھند اعتبار کیا تو پھر پہلے کی طرح سے آپ کو ٹھیس پہنچے گی، اور آپ کے اعتماد کو ٹھیس بھی پہنچے گی، اور مالی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ ان دنوں میں کوئی تقریب میں جانے کے امکانات آپ کے ہیں، اور وہاں پر آپ نئے اور پرانے دوست اور عزیز اقارب سے بھی مل سکتے ہیں۔ یہ ایام ایسے ہیں کہ دوست، عزیز، اقارب اور رشتہ داروں سے آپ اپنے تعلقات کو بہتر بنائیں۔ یہ دن اور ذائچہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کی صحت پہلے سے بہتر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایسے افراد جو کہ عرصہ دراز سے بیرون ملک جانے کے خواہشمند تھے یا سیر تفریح کی غرض سے کسی جگہ پر آپ جانے کے خواہشمند تھے، اندرون ملک یا بیرون ملک، تو یہ دونوں طرح سے سفر کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں ایام
آپ ان دنوں میں کوئی بھی سفر کر سکتے ہیں تو آپ کو اس سے بہتر فائدہ ہوگا اور آپ کی ذہنی صلاحیتیں پہلے سے بہتر ہوتی نظر آ رہی ہیں. ٹینشن ڈپریشن سے بھی آپ باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہمارا اگلا برج ہے برج سملا اور آپ کے برج کا حاکم سیارہ عطارد ہے. یعنی ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس بارے میں ہم نے زائچہ کشید کیا اور یہ زائچہ ہم نے 22 سے 31 مئی 2024 کا کشید کیا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے سیارے ستارے کیا کہہ رہے ہیں. آپ کے برج کے زائچہ کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے برج کے حاکم سیارے اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ وہ دن ہے کہ جب آپ ناراض دوستوں کو منا سکتے ہیں. آپ کے زائچہ میں ایک بہت پازیٹیو انرجی ہمیں نظر آئی اور جو کہ عطارد کی سیارہ زحل کے ساتھ نظر تصدیسی سے کہتے ہیں. یہ ایسی پازیٹیو انرجی ہے کہ یہ پورا ہفتہ آپ پر اس کے اثرات جاری رہیں گے اور اب آپ علم، عقل، دانش اور بحث تکرار سے آپ کوئی بھی میدان جیت سکتے ہیں. طلبہ کو ان دنوں میں بہت زیادہ کامیابی حاصل ہوگی اور ایسے غیر شادی شدہ افراد جو کہ کہیں پر اپنے رابطے بڑھانا چاہ رہے تھے اور کہیں شادی کے معاملے میں سیریس ہے تو وہ ان رابطوں کو بھی بڑھا سکتے ہیں. یہ ایام ایسے ہیں کہ آپ کو عزیز اقارب اور دوست رشتہ داروں سے تعلقات مضبوط بنانے کی طرف بھی اشارہ دے رہے ہیں. اگر کہیں پر آپ کے پہلے سے اختلافات تھے، کہیں پر لڑائی جھگڑا ناراضگی تھی تو آپ ان کو بھی ان دنوں میں دور کر سکتے ہیں. یعنی کہ اپنے ناراض دوستوں کو بھی منا سکتے ہیں. وہ افراد جو کہ روحانی وظائف کرتے ہیں اور روحانیت میں کچھ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان ہفتے میں ان دنوں میں کیا گیا وظیفہ یا کی گئی کوئی بھی کوشش روحانی طور پر ان کا مرتبہ بلند کر دے گی. یعنی کہ ایسے افراد جو کہ تصوف میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے تھے تو وہ افراد بھی اپنے بزرگوں سے مکمل طور پر فیض حاصل کر سکتے ہیں. یعنی کہ یہ وہ ایام ہیں کہ جب اگر آپ کسی روحانی بزرگ کے زیر سایہ ہیں اور ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مکمل طور پر یہ دن سپورٹ کر رہے ہیں. یہ دن ایسے ہیں کہ جو کہ منگنی، شادی، بیاہ، نکاح کے لیے بھی آپ کی فیور کر رہے ہیں. عزیز و اقارب کی جانب سے کوئی خوشخبری بھی ملنے کے امکانات ہیں. ان دنوں میں کاروباری معاملات آپ کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور اگر آپ کہیں پر ملازم ہیں تو وہاں سے آپ کے ترقی کے امکانات بہت زیادہ ہیں. یہ دن ایسا اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ کے سب ستارے اس وقت مضبوط پوزیشن میں ہیں اور خاص طور سے والدہ سے متعلق سیارہ بھی آپ کا بہترین پوزیشن میں ہے. اور اگر والدہ نہیں ہے تو پھر آپ کسی ایسے بزرگ سے جن سے کہ آپ اپنی رہنمائی لیتے ہیں تو ان کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں اور اپنے روحانی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان سے دعا کے لیے کہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جو ہمیں ستاروں کی کوئی پوزیشن گڑبڑ نظر آ رہی ہے آئندہ چند ایام میں تو وہ دعا ان کی گئی دعا اس مصیبت اور پریشانی سے آپ کو نجات دلا سکتی ہے. آپ کے برج کا حاکم سیارہ زہرہ ہے اور 22 سے 31 مئی 2024 کا آپ کا زائچہ کشید کیا گیا ہے جس میں کہ دیکھا گیا کہ آپ سے کے برج سے متعلق سیارے کس پوزیشن میں کن معاملات میں اور کیا آپ کو نصیحت کر رہے ہیں اور کن معاملات سے آپ کو رکنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں اور کن معاملات کو کرنے کی طرف اشارہ دے رہے ہیں. تو آپ کے برج کے حاکم سیارہ کو دیکھتے ہوئے اور دیگر سیارگان کو دیکھتے ہوئے اشارہ ہمیں مل رہا ہے کہ یہ ہفتہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. کچھ خطرات آپ کے سر پر منڈلا رہے ہیں. آپ بہت جذباتی ہو کر اور جلد بازی میں کسی سے تھوڑی سی آپ کی ملاقات ہو آپ اس کو اپنے سارے راز دے بیٹھتے ہیں. لہٰذا ایسی غلطی آپ کے لیے ہی وبال جان بن جاتی ہے. تحریری معاہدے کرتے وقت یا کسی کو تحریر دیتے وقت یا کسی کاغذات پر سائن کرتے ہوئے آپ بڑے احتیاط کا رویہ اختیار کریں چونکہ اگر آپ نے احتیاط نہ کی اور اسی طرح سے آپ نے سائن کر کے دے دیے تو وہ ایک وبال نیا آپ کے گلے میں ڈل سکتا ہے. بچوں کو اسکول داخل کروانے کے لیے یہ آپ کے لیے بہت اچھے دن ہیں. یعنی کہ بچوں کے مستقبل کے لیے بھی آپ اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بہت مناسب دن ہے. آپ کے لیے لکی عدد 6 اور 4 کا ہے. اگر آپ قسمت آزمائی کرنا چاہتے ہیں یا ان عادات سے کہیں پر اپنی زندگی میں کوئی بھی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ ایام بہت اچھے ہیں. آپ فضول گوئی سے بھی ذرا محتاط رہیں اور کوشش کریں کہ اپنے ذہن کو
آپ غلط سائٹ پر اگر کوئی چل رہے ہو یا منفی رجحان اگر آپ کا ہے تو ان سے آپ بچانے کی کوشش کریں۔ یہ دن اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے منفی رجحان کو ختم نہ کیا تو آنے والے چند دن آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، اور ان دنوں میں آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ زندہ دلی آپ بالکل رکھیں اور آپ لوگوں میں گھل مل جائیں اور بھرپور انجوائے کریں زندگی کو، لیکن آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ بزرگوں کا احترام آپ کو کرنا ضروری ہے۔ آپ اہل خانہ، دوستوں کے ساتھ یا عزیز اقارب کے ساتھ تفریح کا پروگرام بھی بنا سکتے ہیں۔ کوئی اس بارے میں سفر بھی آپ کو پیش آ سکتا ہے جو کہ اندرون یا بیرون شہر کا بھی ہو۔ یہ دن آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ قیمتی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بھی یہ ایام بہتر ہیں اور آپ کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سپورٹ کر رہے ہیں۔ ان دنوں میں اپنے برج کے مطابق صدقہ دیں، اور خواتین ان دنوں میں تیز رنگ کے لباس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج عقرب، اور آپ کے برج کے مطابق جو زائچہ کشید کیا گیا تو وہ زائچہ آپ کا کشید گیا 22 سے لے کر اور 31 مئی 2024 کا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے سیارے کس زاویے پر ہیں، کس نہج پر ہیں، اور آپ کو کیا اشارات، کیا معاملات دے رہے ہیں۔ جب زائچے میں دیکھا گیا کہ آپ کے سیارے اس ہفتہ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ ہفتہ آپ آرام کریں، چونکہ بہت زیادہ محنت اور تھکن کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر کچھ ڈپریس ہو گئے ہیں اور آپ ذہنی تناؤ کا شکار ہیں۔ سب کچھ آپ کی مرضی سے نہیں ہوگا، کچھ ایسے بھی کام ہیں جو کہ آپ کے مرضی کے خلاف بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کو فی الوقت ان کو برداشت کرنا ہوگا اور کسی ایسے وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ جب آپ کے سیارے کسی مضبوط زاویے پر نہیں آ جاتے ہیں۔ یہ ہفتہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی بھی متوقع ہے، اور کچھ ایسے دوست آپ کو خوشخبری دے سکتے ہیں جن سے آپ کا دیرینہ واسطہ اور رابطہ رہا ہے۔ کاروبار میں ترقی کے امکانات ان دنوں میں آپ کے روشن ہیں۔ ایسے افراد جو کہ عرصہ دراز سے کوئی پراپرٹی خریدنے کے خواہش مند تھے، کوئی گھر خریدنے کے خواہش مند تھے، یا اب تک کسی کرائے کے گھر میں رہ رہے تھے، تو ایسے افراد کو بھی اپنا گھر میسر آنے کے امکانات روشن ہیں، اور آپ اس بارے میں بھی کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں، اور یہ قدم آپ کے لیے باعث رحمت ہوگا۔ ان دنوں میں آپ کو کوئی اچھی خبر بھی مل سکتی ہے، اور وہ خبر کسی بھی متعلق ہو سکتی ہے، یعنی کہ خوشخبری کے ملنے کے امکانات ہیں۔ یہ ہفتہ تبدیلیوں سے معمور ہے، یعنی کہ آپ کے بہت ساری چیزیں اپنی کروٹ لے رہی ہیں اور جگہ چینج کر رہی ہیں، اور تبدیلی آنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ آپ کو آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کے لیے نئے موقع بھی ان دنوں میں میسر آ سکتے ہیں۔ آپ نئی سوچ کو لے کر اور نیا پلان لے کر نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک اہم نظر سیارگان کی، یعنی کہ آپ کے زائچے میں 2 سیارے اپنے زاویہ چینج کر رہے ہیں، اور جب وہ اپنا زاویہ چینج کرتے ہیں تو وہاں سے مثبت قوتیں اور مثبت شعائیں آپ کے زائچے میں ظاہر ہو رہی ہیں، جس سے کہ بھرپور آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یعنی کہ ہم بات کر رہے ہیں سیارہ عطارد کی اور سیارہ زحل کی نظر تسدیس کی۔ جب یہ نظر ہو اور یہ پازیٹیو انرجی دیتی ہے تو آپ کی ذہنی صلاحیتوں کو بھرپور مدد دیتی ہے، اور ویسے بھی سیارہ عطارد آپ کے برج کے ستاروں کو بھرپور سپورٹ کرتا ہے اور ہر لحاظ سے سپورٹ کرتا ہے، اور علم، عقل، دانش سے متعلق یہ سیارہ آپ کے بند رستوں کو بھی کھولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سیارہ عطارد آپ کو بہت سارے فائدے دے رہا ہے، یعنی کہ ان دنوں میں آپ فیروزہ نگینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں۔ ہمارا اگلا برج ہے برج قوس، اور سیجیٹیریس کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ تو ہم نے اس کے لیے ایک زائچہ کشید کیا جو کہ ہم نے 22 سے 31 مئی 2024 کا کشید کیا۔ اس زائچہ میں ہم نے دیکھا کہ آپ کے سیارے کن حالات سے اور کن معاملات سے گزر رہے ہیں۔ جب زائچہ کشید کیا گیا تو سب سے پہلے ہماری نظر پڑی آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری پر، اور ہم نے دیکھا کہ 22 مئی کو آپ کے برج کا حاکم سیارہ برج ثور ٹورس کو چھوڑ کر اور برج جوزہ میں آ رہا ہے، جہاں پر یہ سیارہ 10 جون 2025 تک رہے گا، اور جب تک یہ سیارہ تقریباً 1 سال تک یہاں پر قیام پذیر رہے گا تو یہ آپ کو بہت سارے فائدے دے گا۔ لیکن یہ جو سیارہ جب یہاں پر ہے تو ایک وبال کا شکار ہوگا، اور جب یہ وبال کا شکار ہوگا
تو آپ کو اشارے دے گا کہ آپ کی مشین ان دنوں میں خراب ہو سکتی ہے، نامی اسکیموں میں آپ حصہ نہیں لے سکتے، آپ بیرون ملک سفر سے متعلق بہت زیادہ محتاط رہ کر اپنے وقت کو گزاریں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو قانونی امور کی پیچیدگیوں میں بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ سیارہ اشارہ دے رہا ہے کہ آپ نے جو کچھ کر لیا تھا پہلے کر لیا، اب آپ کو بہت زیادہ محتاط رہ کر یہ وقت گزارنا ہو، اور یہ تقریباً 1 سال تک اس وبال میں رہے گا۔ اس دوران میں جب یہ کسی سیارے سے مل کر پازیٹیو انرجی دے گا تو آپ کو اس دوران فائدے بھی دے گا، لیکن پھر بھی آپ کو یہ پورا سال بہت محتاط رہ کر گزارنا ہے۔ آپ کو اس پورا سال میں، یعنی کہ ہم نے جیسے بتایا 10 جون 2025 تک، آپ نے جمعرات کے دن اپنے برج سے متعلق صدقہ ضرور دینا ہے۔ صدقے میں ہم نے بتایا کہ کم سے کم آپ شکر ہی دے دیا کریں جمعرات کے دن، یا چینی دے دیا کریں جمعرات کے دن، اور وقت آپ کا دوپہر کا دن کا ہے جمعرات کا 1:15 سے 2 بجے کے درمیان، اور دوسرا وقت ہے آپ کا رات کو 8:15 سے 9 بجے کے درمیان۔ یہ 2 ایسے وقت ہیں کہ آپ ریگولر اگر یہ صدقہ دیتے رہیں، اور اگر بہتر سمجھیں تو اس میں آپ تل شامل کر لیں، سفید تل شامل کر لیں، آپ اس میں چاول شامل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے سوجی اس میں شامل کر سکتے ہیں اس صدقے میں، اور یہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے ایسے اٹھائیں اور انہیں ایسا مسلیں، اور کہیں پر بھی آپ کیڑے مکوڑوں کو ڈال دیں۔ تو اس صدقہ کی برکت سے جو اس کے وہاں سے نیگیٹو انرجی آ رہی ہے تو اس کی شدت میں کمی ہو جائے گی، اور آپ کسی بھی پریشانی مصیبت سے بچ پائیں گے۔ یہ ایام اشارہ دے رہے ہیں کہ آپ کسی بھی دستاویزات پر دستخط کرنے سے پہلے اسے چھان پٹک کر لیں اور اس کو پڑھ لیں اچھی طریقے سے، ورنہ آپ کے لیے کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ شریک حیات کا آپ کو ان دنوں میں تعاون حاصل رہے گا، مہمانوں کی آمد و رفت رہنے کے ان دنوں میں امکانات زیادہ ہیں۔ آپ کی جسمانی صحت کے خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ جیسے کہ ہم نے صدقہ بتایا، وہ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی پریشانی مصیبت حادثہ سے بچ پائیں گے۔ اگلا ہمارا برج ہے برج جدی، جسے کہ کیپریکون کہا جاتا ہے۔ آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل ہے، اور آپ کا زائچہ کشید کرتے ہیں ہم، جو کہ 22 سے 31 مئی 2024 کا ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے ستارے سیارے کن حالات سے، کن معاملات سے گزر رہے ہیں۔ جب آپ کے زائچہ کشید کیا گیا تو اس میں ہمیں بہت اچھی خبر ملی، اور آپ کے سیارے الحمدللہ ان دنوں میں بڑے مضبوط پوزیشن میں ہیں، اور سب سے بڑھ کر کے آپ کے برج کا حاکم سیارہ زحل، جس کا قیام ان دنوں میں برج حوت میں ہے، تو سیارہ عطارد کے ساتھ ایک پازیٹیو انرجی دے رہا ہے۔ جب یہ سیارہ عطارد کے ساتھ پازیٹیو انرجی دے گا تو آپ کے بگڑے ہوئے معاملات کو درست کر دے گا۔ عزیز اقارب سے متعلق جتنے بھی آپ کے معاملات خراب چل رہے تھے، یا لڑائی جھگڑے تھے، یا ناراضگی تھی، تو ان کو بہتر کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ تجارت کی غرض سے کوئی سفر کریں گے تو آپ کو مالی فائدہ بھی انشاءاللہ تعالی ملے گا۔ کامیاب زندگی کے ایام شروع ہو چکے ہیں۔ اعلیٰ درجے کی خواتین سے آپ کو مالی فائدے ممکن ہیں۔ یہ وہ ایام ہے کہ جب دشمن کی طرف سے جو پہلے خطرات تھے وہ اب ٹل چکے ہیں، اور اب آپ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں آپ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، اپنی صحت سے متعلق کہیں پر بھی لاپرواہی نہ کریں، ورنہ آپ کو کوئی بھی خدشہ ہو سکتا ہے، صحت کی طرف سے کوئی نقصان ہو سکتے ہیں۔ بزرگوں کے دعاؤں کی برکت سے آنے والی کوئی بھی پریشانی مصیبت آپ سے ٹل سکتی ہے، اور یہ ایسے ایام ہیں کہ جب آپ بزرگوں سے اگر دعا کروائیں گے تو جو معاملات اور جو ہمیں پیچیدگیاں کچھ ایسی نظر آ رہی ہیں کہ جن میں آپ کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو بزرگوں کی گئی دعا کی برکت سے وہ پیچیدگی اور وہ معاملات ٹل جائیں گے، اور بلکہ وہ فائدے میں ممکن ہے کہ ہو جائیں۔ روحانی ترقی کا یہ ہفتہ ہے۔ ان دنوں میں اگر آپ کوئی روحانی ترقی کرنا چاہتے ہیں، کوئی وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، اور عبادت ریاضت کی طرف اپنی طبیعت کو زیادہ مائل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایام آپ کو مکمل طور پر سپورٹ کر رہے ہیں، اور آپ کے لیے بہتری کے رستے بہت ہموار کر رہے ہیں۔ یہ دن ایسے ہیں کہ جب آپ اپنے بزرگ والدین سے بھی بھرپور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ فائدے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، آپ ان کی دلجوئی کریں، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، جو ان کے دل سے نکلنے والی دعا ہے، یہی آپ کا فائدہ ہے۔ اور وہ جو دعا ہے آپ کے لیے سرمایہ افتخار ہے، یعنی کہ آپ کی زندگی بھر کا سرمایہ ہی وہ ہے۔ اگر والدین حیات نہیں ہیں تو آپ کسی اپنے روحانی
बुज़ुर्ग से भी रब्ता करके और उनकी दिलजोई कर सकते हैं, उनकी रूहानी खिदमत कर सकते हैं, उनकी ज़ियारत कर सकते हैं और उनसे ख़ुसूसी तौर पर अपने लिए दुआ के लिए कह सकते हैं। तो उनके उठे हुए हाथों की बरकत से आपकी परेशानियां, मुश्किलात हल हो सकती हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज दलाव और एक्यूरस बोला जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा ज़ुहल सैटर्न है और सैटर्न इन दिनों में बुर्ज हौत में मुकीम है और जब ये यहाँ पर हो तो बहुत सारे फ़ायदे देता है, रूहानी और माली फ़ायदे भी देता है। लेकिन हमने आपका मुकम्मल हफ्ता देखने के लिए कि बाकी सैयारों की भी क्या पोजीशन है, तो आपका जायचा कशीद किया जो कि 22 से 31 मई 2024 का है। आपका जब जायचा कशीद किया, जायचा बनाया, तो उस जायचे में हमें दीगर सैयारों की पोजीशन तो बेहतर महसूस हुई, लेकिन सैयारा अतारुद की पोजीशन आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर और स्ट्रॉन्ग हमें मिली, जहाँ से मस्बत शुआएँ आपके बुर्ज पर असरअंदाज हो रही हैं। यानी कि सैयारा अतारुद सैयारा ज़ुहल के साथ मिलकर नज़र तस्दीस कायम कर रहा है, एक ऐसा एंगल बना रहा है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल रहा है। अजीज़ अकारिब से अगर आपकी कोई नाराज़गी थी, कोई रिश्तेदारी थी, कोई मामलात आपके गड़बड़ चल रहे थे, तो ये अय्याम आपके उस नाराज़गी को दूर करने के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आप वज़ाइफ करते हैं या आप तसव्वुफ़ के शौकीन हैं और आप चाहते हैं कि इबादत रियाज़त की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा जारी रहे, तो ये दिन आपकी इबादत रियाज़त के लिए बेहतरीन है। इन दिनों में आपकी रूहानियत का सितारा भी अरूज पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब वक्त आ गया कि रूहानी मिजाज रखने वाले अफराद के करीब आप जाएं और उनसे अपना रूहानी फैज़ हासिल कर सकते हैं। आप ज़रा सी मेहनत से आप रूहानी बुलंदी हासिल कर सकते हैं। आप अपने मकसद के हसूल के लिए जो पहले से आपने बहुत सारी कोशिशें की और फिर नाकामी हुई, अब आप अगर कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक बड़ी कामयाबी मिलना मुमकिन है। ये अफराद वो अफराद जिनका ताल्लुक़ बुर्ज दलाव से है, तो उनको बुर्ज जद्दी, जूज़ा, सुबला वाले आपको फ़ायदा दे सकते हैं और आप इन लोगों से मिलकर, यानी कि इन लोगों से जब आप मिलेंगे तो आपको और ज़्यादा फ़ायदे ही फ़ायदे हासिल होंगे। अपने दोस्त अहबाब, अज़ीज़ रिश्तेदारों के साथ मिलकर आप किसी नए मंसूबे की तरफ भी जा सकते हैं। आप कोई नई आप अज़ीज़ रिश्तेदारों से मिलकर कोई नया काम और नेकी का काम भी शुरू कर सकते हैं और जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में एक नया मोड़ भी ला सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं जो कि आपको माली तौर पर भी मदद कर सकते हैं और आपको इस मामले में जो कि आपकी नेक नीयत है उसमें मुकम्मल तौर पर आपका साथ दे सकते हैं। ये दिन ऐसे हैं कि जब सब कुछ आपके हाथ में है, यानी कि जायचे में सारे कवाकिब आप ही के स्पोर्ट में हैं और आप मजबूती का एक इजहार कर रहे हैं। जब ये यहाँ पर मजबूत हैं तो अब सब कुछ आपके हाथ में है, जैसा आप जी चाहे वैसा कर सकते हैं और रूहानी महफिल में शिरकत करके आप अपनी रूहानियत को भी बढ़ा सकते हैं। गोया कि ये पूरा हफ्ता माली लिहाज से भी बेहतर है, रूहानी लिहाज से भी बेहतर है, यानी दीनी लिहाज से भी बेहतर है और दुनियावी लिहाज से भी बेहतर है। आप इससे भरपूर फ़ायदे उठा सकते हैं। हमारा अगला बुर्ज है बुर्ज हौत और जिसे पाइसिस कहा जाता है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा मुश्तरी है। आपका जायचा कशीद करते हैं जो कि 22 से 31 मई 2024 के दरमियान का है और इस जायचे में हम दीगर सैयारों को भी देखते हैं कि क्या मामलात और क्या अहकामात है। जब जायचा कशीद किया गया तो हमारी सबसे पहले नज़र पड़ी आपके सैयारे का हाकिम यानी कि मुश्तरी की जानिब जुपिटर, जो कि इससे पहले बुर्ज सौर में मौजूद था, टॉरस में था। अब उसने अपना बुर्ज चेंज किया और जो कि 22 मई को, यानी कि ये हफ्ता जैसे ही शुरू हुआ उसने अपना बुर्ज चेंज किया और वो बुर्ज जोज़ा जेमिनी में आ चुका है। अब जब ये यहाँ पर आएगा तो जाहिर सी बात है कितना अर्सा, तकरीबन ये 1 साल तक यहाँ पर क़याम पज़ीर रहेगा। ये 10 जून 2025 तक यहाँ रहेगा। जब ये सैयारा यहाँ पर मौजूद होगा तो ये वबाल याफ्ता हो जाता है और ये अपनी क़ुव्वतें खो देता है, कमज़ोर तरीन क़ुव्वत कर देता है। अब इससे निकलने वाली जो भी एनर्जी है वो नेगेटिव होगी, कमज़ोर तर होगी। लेकिन इस साल के दौरान में कई बार ये मजबूत भी होगा,
جب کسی سیارے سے یہ اچھی نظر قائم کرے گا تو وہ مضبوط انرجی یعنی کہ پازیٹیو انرجی بھی دے گا، لیکن وہ بھی کمزور تر ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ اب یہ پورا سال آپ بہت محتاط رہ کر گزاریں اور اپنے برج سے متعلق صدقات کا ضرور اہتمام کریں۔ صدقہ آپ کے برج کے مطابق بنتا ہے سوجی، شکر اور آٹا، اور جمعرات کا آپ کا دن بنتا ہے، اور وقت آپ کا بنے گا تو یہ جمعرات کے دن دوپہر کا وقت آپ کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے، 1:15 سے اور 2 بجے کے درمیان۔ جب آپ اس دوران میں صدقہ دیں گے تو اس صدقے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے آنے والی کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ کو ٹال دیں گے۔ آپ اپنے برج کے مطابق اسم الہی کا ضرور ورد کریں، اور آپ اپنا اسم الہی استغفر اللہ یا اللہ یا دیانو یا دافع البلیات یہ بھی آپ ورد کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ یہ ورد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پر آنے والی ہر بلا، مصیبت، پریشانی کو ٹال دیں گے۔ اور یہ صدقہ آپ جیسے ہم نے بتایا کہ جمعرات کے دن دیں، اور جو ورد ہے یہ آپ کریں اپنے برج کے مطابق لکی پتھر پر جو کہ زرد عقیق ہے، اور زرد عقیق کی تسبیح پر اگر آپ یہ سب تسبیحات کریں گے، یہ ورد اوراد کریں گے، چونکہ آپ کا وہ لکی سٹون ہے، اور جب آپ اس پر اپنے برج کے مطابق آپ اس میں الہی ورد کر رہے ہیں تو آپ کو دگنی قوت ملے گی۔ اگر آپ کے پاس لوہے شرف مشتری ہے وہ تو سب سے بہترین بات ہے، لیکن اگر لوہے شرف مشتری نہیں ہے تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، آپ کو وہ لوح ہمارے ادارہ سے مل جائے گی۔ 12 سال میں ایک بار لوح تیار ہوتی ہے۔ اور یہ جو تسبیح ہم نے بتائی ہے کہ اگر آپ کو زرد عقیق کی تسبیح چاہیے روحانی طاقت والی، تو یہ بھی آپ کو ہدیتاً ہمارے ادارہ سے مل جائے گی۔ یہ روحانی تبرکات آپ کو دونوں ہی ہمارے ادارہ سے ہدیتاً مل جائیں گے۔ اگر آپ لینے کے خواہش مند ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں، آپ کو ترتیب ہماری ٹیم بتا دے گی کہ کس طریقے سے کیسے آپ کو یہ مل سکتے ہیں۔ ان دنوں میں اخراجات آپ کے زیادہ ہو سکتے ہیں اور آپ کی آمدنی میں بھی کمی آ سکتی ہے۔ مشینری یا قیمتی اشیاء کی خریداری کے لیے یہ ایام آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ تھا برج حوت پائسس کے لیے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ تو یہیں تک ہمارا سفر تھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہر دکھ سے، درد سے، بیماری، رنجولہ، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادوسار اور حسد سے محفوظ رکھیں۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔